کہ بڑی بے صبری سے آپ کو آج کی میٹنگ کا انتظار تھا، کیوں نہ ہو سکی، کیا وجہ تھی؟ بہت شکریہ عامر صاحب، مجھے خود نہیں پتا، ہمیں بلایا گیا، ہمیں خان صاحب نے بلایا تھا کافی لوگوں کو، ہمیں ایجنڈا نہیں پتا تھا، اور یہ پرزمپشن یہ ہو رہی ہے کہ جی کیونکہ گروہ بندی ہے تو اس لیے بلایا تھا، لیکن ایک آدمی جو جیل میں ہو، جس پہ مزید نقلی کیسز ہونے والے ہوں، جس کا آخری نقلی کیس ختم ہونے والا ہو، کسی کو یہ یقین ہے کہ وہ انہوں نے ہمیں گروہ بندی کی بلایا ہو؟ نیچرلی جو ہماری ایک فریڈم موومنٹ ہے حقیقی آزادی کی، اس کے لیے بلایا تھا، اس کے لیے کافی ساری باتیں کرنی تھی، اور یہ لوگ ڈر گئے تو انہوں نے ہمیں ملنے نہیں دیا۔ معذرت کے ساتھ عامر صاحب، ہمارا دشمن اتنا ڈرپوک ہے کہ خان صاحب کی ایک تصویر آتی ہے سپریم کورٹ سے اور ان کی جانیں نکل جاتی ہیں۔ تو اس وقت تو دشمن کیونکہ باہر بیٹھا ہے، بہت برا دشمن ہے آپ کا، اس نے پہلے فلسطین کو ڈیسیمیٹ کر دیا، شندانہ صاحب پھر یوکرین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں حریف ہوتا ہے، دشمن تو میرے خیال میں بڑا سخت لفظ نہیں ہے، حریف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب دشمنی تو بہت ہی دشمن ہے، پی ٹی آئی کے دشمن نہیں ہے، وطن کے دشمن ہے، وطن کے دشمن ہے۔ اچھا، پاکستان کے یہ 5 جو ٹکڑے لوگ کرنے والے ہیں، یہ اس کے سہولت کا خاکم بد ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ الزام بہت زیادہ مطلب ہے، الزام لگانا چاہیے کیا کہ کوئی حکومت حزب اختلاف پہ لگائے، حزب اختلاف حکومت پہ لگائے وطن دشمنی کا، تو یہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ آپ کے خیال میں جارحانہ انداز نہیں ہے طرز سیاست کا؟ ٹھیک ہے، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، وکٹمائزیشن اپنی جگہ، الیکشن کے اوپر جو آپ کے تحفظات ہیں اپنی جگہ، لیکن یہ جو وطن دشمنی ہے یہ مجھ جیسے لوگوں کی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ جی میں سمجھا دیتی ہوں جی، مجھے بتائیں، جب جنرل باجوہ نے بائیڈن کے ساتھ مل کے پاکستان کے ساتھ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا، اگر یہ لوگ وطن دوست ہوتے، یہ 6 سے 8 ہفتے کے اندر اندر کروا دیتے پاکستان میں الیکشن۔ بے شک انہوں نے جیتنا تھا، انہوں نے ساری چیزیں ڈبے شبے پہلے سے بھرے ہوئے تھے، لیکن نہیں کروایا۔ 1.5 سال مزید انسٹیبلٹی رکھی، کیونکہ جی وعدہ کیا گیا تھا ڈگی والے فارم 47 والے کو کہ تمہیں ہم پرائم منسٹر بنائیں گے، پھر وعدہ کیا گیا تھا آل زرداری سے، پھر وعدہ کیا تھا آل نواز شریف سے۔ تو یہ ملک تو مٹھائیوں کی طرح بڑھتا رہا ہے یہ ان خاندانوں کے بیچ میں۔ دوسری بات، اگر یہ اوطن دوست ہوتے تو کیا جب جنرل باجوہ نے ہماری حکومت ہٹانے کے بعد سوات میں، کے پی میں، بلوچستان میں ٹی ٹی پی والوں کو دوبارہ ری سیٹل کرنے کی بات کی، ان لوگوں نے وہ بات کیوں مانی؟ کیونکہ یہ آن ریکارڈ ہے کہ جب خان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی، ہماری گورنمنٹ تھی، جنرل باجوہ اور اس کے جتنے ہم نوائے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں واپس لانا پڑے گا، ری سیٹلمنٹس کرنی پڑیں گی۔ تو مجھے یاد ہے کہ تب مراد سعید نے اور یہ جو اعظم خان ہے پی ایس ٹو پی ایم، انہوں نے کہا تھا کہ سر ملکی سیکیورٹی تو ہے ہی ہے ایشو، لیکن آپ ہمارے صوبے میں، ہمارے گھروں میں جن لوگوں کو ہمارے بچے بچیوں کو مارا، ان کو واپس ری سیٹل کریں گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ کے پی کلچر میں ایکسیپٹ کیسے ہوگا کہ جنہوں نے ہمارا خون بہایا وہ ہمارے نیبرز بن جائیں گے؟ تیسری بات، اگر یہ وطن دوست ہوتے تو کیا 8 فروری کو جو الیکشن ہوا، جو عوام عمران خان کے لیے نکلی، 9 فروری کو دوبارہ الیکشن کر کے، قرآن پہ جھوٹی قسم کھا کے، ملک کا بیڑا غرق کر کے یہ لوگ چل رہے ہیں، جو یہ عوام دشمن بجٹ آیا ہے، اگر آپ کو اس میں عوام دشمنی، وطن دشمنی نہیں نظر آتی تو ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی باقی دنیا کو تو نظر آ رہی ہے نا۔ آپ کا پوائنٹ نوٹڈ کیا، یہ آپ کا مطلب رائے ہے، لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ سیاسی اختلاف ہے، حکمت عملی کا فرق ہے کہ ایک عرصے سے ہم سنتے ہیں کہ جی جو عسکریت پسند ہیں، ان کا جو فٹ سولجر ہے اس کو دوبارہ مین اسٹریم میں لایا جائے، نہ لایا جائے، تو اس چیزوں پہ بحث ہوتی رہی ہے ہمیشہ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، مطلب اختلاف رائے میں کہوں گا، لیکن میں پھر اسی پہ آتا ہوں، یہ جو پی ٹی آئی کے اندر جو دھڑے بندی کی خبریں ہم سن رہے ہیں، ظاہر جو خبریں آئیں، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہر چینل نے یہ کور کیا کہ 2 الگ الگ ڈیلیگیشنز کو بلائے، ایک عمر ایوب صاحب تھے، ایک میں آپ تھیں، شہریار آفریدی صاحب تھے، جنید اکبر صاحب تھے، اور عمر ایوب صاحب کے ساتھ رؤوف حسن صاحب تھے، اور غالباً ایک آدھ اور کوئی ان کا ساتھی۔ تو تاثر یہی تھا کہ جی 2 ڈیفرنٹ فیکشنز کے لوگوں کو بلایا پارٹی کے، تاکہ یہ جو اختلافات ہیں ان کو دور کیا جائے اور ایک یونائٹڈ فرنٹ پیش کرنے کی بات ہو، جو ہم لوگوں نے سنا، ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا۔ جناب شاندانہ صاحبہ، دیکھیے عامر صاحب، یاد رکھیے ڈسٹریکشنز جو ہوتی ہیں نا، یہ تو ان کے جو آقا ہیں امریکہ ہی، انہوں نے ان سے سیکھا ہے۔ فلسطین کو چورے چورے کر دیا، اٹینشن پاکستان پہ لے آیا، یوکرین کو چورے چورے کر دیا، اٹینشن تائیوان پہ لے گئے۔ یہ تو دنیا کی پرانی کتابیں، اور ہمارے والے زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ان لوگوں کو اگر پاکستان ٹھیک کرنا تھا تو 46 سال ان دونوں چور خاندانوں کو کسی نے منع نہیں کیا تھا، لیکن اگر نہیں ٹھیک کرنا چاہتے تو کہہ دیں، اب تو عوام بھی سمجھ گئی ہے۔ دوسری بات، جو یہ بجٹ پاس ہوا ہے آپ نے دیکھ لیا، اس سے زیادہ تو میں کچھ کہنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں کہ دے ہیو ریکڈ پاکستان۔